الحمد لله السميع الخبير الجلال واسع الكرم عظيم الإفضال الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق على الإطلاق وعلى آله وعطرته الكرام الأعلام وأصحابه العظام المبلغين والشاهدين للشرائع والأحكام وعلى من تبعهم بإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله مولانا العظيم وعن أبي سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مشاہدین و مستمعین، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ احادیث نبویہ میں آج سنن ابی داؤد شریف سے ایک حدیث صحیح جو بدری شجری جلیل القدر صحابہ میں سے حضرت سعد بن مالک ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کردہ روایت ہے، جسے محدث ابو داؤد نے اپنی سنن شریف میں نقل فرمایا ہے۔ معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والجلوس فی الطرقات، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ ایاکم والجلوس، یہ صیغہ جو ہے یہ تحذیر کے لیے ہے، منع کرنے کے لیے ہے، روکنے کے لیے ہے۔ تو معنی اس کا یہ ہے کہ احذرکم من الجلوس فی الطرقات، میں تمہیں راستوں میں بیٹھنے سے، راہوں میں بیٹھنے سے، شاہراہوں پر نشست لگانے سے تمہیں منع کرتا ہوں، اس کی تحذیر کرتا ہوں۔ یہ حدیث گویا ہمارے روز مرہ کے امور میں تعادل وظائف کی، یعنی ڈے ٹو ڈے روٹین کی ایک بیلنسڈ کنڈیشن کے لیے سلیبس کی حیثیت رکھتی ہے کہ ایک مومن کو، ایک مسلم کو اپنے دن رات کے معمولات میں کن چیزوں کو اور کیسے امور کو اختیار کرنا چاہیے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد دائرہ دین میں جب کسی شخص کو کرامت دخول نصیب ہے کہ وہ اس عزت سے بہرہ مند ہو گیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو دین نے جہاں آپ کے اعتقاد کو، جہاں آپ کے مذہبی رویے کو، جہاں آپ کے معاشرتی امور اور ترجیحات اور اس کی دیگر صورتوں کو مہذب کر کے ان کی اصلاح کی ہے، وہاں صبح و شام کے آپ کے معمولات کے اندر بھی توازن، صحت، تعادل اور توافق کو قائم کرنے پر آپ کو رغبت اور ترخیص دی ہے۔ ایاکم والجلوس فی الطرقات، اس سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ آپ راہوں میں نہ بیٹھیں، کیونکہ راستے میں بیٹھنا یہ منافی شان ہے۔ راستے میں بیٹھنا بہت سے حوادث کا موجب ہو سکتا ہے، آدمی کے لیے بڑی آزمائشوں اور ابتلاءات کا
باعث بن سکتا ہے۔ لہٰذا ایاکم خاص کر کے تمہارے لیے، حذر ہے خاص کر کے تمہارے لیے، اس سے منع کی ترغیب ہے، خاص کر کے تمہیں اس سے اجتناب پر ارشاد ہے، تمہاری رہنمائی کی جا رہی ہے کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے حذر کرو، پرہیز کرو اور کنارہ کشی اختیار کرو۔ جب آپ راستے میں بیٹھیں گے تو ہر وہ شخص جو راستے میں آتا جاتا ہے بطور مسافر، اس کے بہت سے پوشیدہ امور پر آپ غیر ضروری طور پر مطلع ہو جائیں گے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں کہ کسی کی پوشیدہ بات کسی پر کھل جائے یا کوئی اس پر مطلع ہو پائے، اور اس کی پوشیدہ جو صورت ہے اس پر راہ پانا یہ اس کے بنیادی حقوق کے منافی ہے اور اس کی عزت و آبرو کے خلاف ہے۔ لہٰذا آپ اگر راستے میں بیٹھیں گے تو آپ اس سے غیر ضروری آگاہی حاصل کر لیں گے۔ لہٰذا راستے میں بیٹھنا شر لاحق ہونے کا بھی موجب ہے۔ راستے میں جب آپ بیٹھیں گے تو بہت سا قیل و قال آپ کو لاحق ہو جائے گا، آپ بھی بہت سی باتیں کریں گے، آپ سے بھی بہت سی باتیں کی جائیں گی، اور نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے آپ غیبت کا شکار ہو جائیں گے، آپ کسی کی برائی کو سننے یا برائی کے کرنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور آدمی کے لیے قیامت میں بڑی محاسبے کی صورت میں مبتلا ہونے کی یہ صورت ہے، جس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جب آپ راستے میں بیٹھیں گے تو ممکن ہے کسی چور ڈاکو کا ہدف ہو جائیں، ممکن ہے کسی تکلیف پہنچانے والے کا ہدف ہو جائیں، کسی منصوبہ بد بنانے والے کا آپ ہدف بن جائیں، اس لیے آپ کو راستے میں بیٹھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور اگر کہیں بہت ضروری ہی ہو کہ آپ کو راستے میں بیٹھنا ہی ہے، یا آپ کی جو خدمات ہیں یا آپ کے کسب حلال کی جو صورت ہے وہ اس امر کی متقاضی ہے کہ آپ کو راستے میں بیٹھنا پڑے، تو اس کے لیے بھی پھر آپ کو آداب سکھائے گئے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لائے ہیں، اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی راستے میں بیٹھے تو وہ نظریں جھکا کر بیٹھے، نظریں جھکا کر جب بیٹھے گا تو وہ فحاشی سے بچے گا، بدی سے بچے گا، کسی کے لیے دل میں ناجائز جو رغبت پیدا ہوتی ہے، طبیعت کا میلان اور قلبی جھکاؤ جو پیدا ہوتا ہے، اس کا ابتدائی اساسی تعلق جو ہے وہ نظر سے ہے۔ تو فرمایا راستے میں اگر آپ کو بیٹھنا لابودی ہے، بہت لاچار آپ کو بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر اپنی نظریں جھکا کر کے بیٹھیے۔ راستے میں پھر اگر آپ کو بیٹھنا ضروری ہے تو راستے میں بیٹھتے ہوئے آپ اس راستے سے تمام تکلیف اور تکلیف کے موجبات کو دور کریں۔ ایسا ہی سیدنا امام بخاری کی صحیح میں یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تخریجاً نقل کی گئی ہے کہ معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شاخ جس کے ساتھ کانٹے ہوں ان کو راستے سے ہٹا دیں، کیونکہ آنے والے کو، چلنے والے کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو گویا راستے میں کوئی شخص اگر بیٹھا ہے تو وہ ہر قسم کی تکلیف سے دوسروں کا خیال رکھ کر کے اسے دور کرنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ تو جہاں راستے کی تکلیف کے اسباب کو دور کرنے کا حکم ہے، اس میں یہ بات بھی ضمناً آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ آج کل لوگوں میں ایک معمول پایا جاتا ہے کہ وہ راستے میں بیٹھ کر پیشاب پاخانہ کر گزرتے ہیں۔ یہ بھی منع ہے، کیونکہ پیشاب پاخانہ کرنے سے آنے جانے والے کے لباس کو گندگی لاحق ہوگی، پلیدی لاحق ہوگی، اور وہ قابل عبادت نہیں رہیں گے، اس پاکیزہ لباس کے حکم اور معنی اور مفہوم میں نہیں رہیں گے، جس سے اس کی عبادت کی ادائیگی میں آپ تعطل کا موجب ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا راستے میں پیشاب و پاخانہ بیٹھنا
یہ بھی منع فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح یہ یاد رکھیں، من حیث القوم یہ بات بھی ضروری ہے کہ جب ہم سفر کر رہے ہوں تو کھانے پینے کے جو پیکٹس ہیں یا جن میں کوئی چیز لپیٹی جاتی ہے یا جن میں کوئی چیز آپ کو ڈال کر کے دی جاتی ہے، آپ جب اس سے اپنا فائدہ اور ضرورت پوری کر لیتے ہیں تو آپ اس خالی لفافے کو یا اس پیکٹ کو یا جو اب آپ کے فائدے کا نہیں رہا آپ اس کو راستے میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ بھی راستے کی تکلیف میں شامل ہے۔ اور اسلام میں جس نظافت کا، صفائی کا، ستھرائی کا حکم دیا گیا ہے، راستے میں ایسا کچرا پھینکنا جو یقیناً کچرے کے طور پہ، گندگی کے طور پہ اور ارد گرد اور معاشرت کے حقوق کے طور پہ اس کو تلف کرنے کے معنی میں ہے، راستے میں کچرا پھینکنا بھی اسی تناظر میں منع ہے، اور راستے میں کوئی چیز پھینکنا ممنوع ہے۔ یہ بھی ایاکم والجلوس فی الطرقات کے مفاہیم میں اور اس کے مدلولات میں اور اس کی دلالت میں، دلالت شرعی میں یہ بات بھی محقق ہے کہ ہمیں راستے میں گند نہیں پھینکنا چاہیے۔ یہ بھی تہذیب اسلامی کا بنیادی درس ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص راستے میں بیٹھا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سلام کا جواب دے جب اسے سلام کیا جائے۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور اس سے راستے میں جو لوگ سفر کر رہے ہیں، مسافر ہیں، ان کی عزت کا بھی پہلو سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام نے آنے جانے والوں کے اکرام کو بھی قائم کیا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ جب راستے میں بیٹھتے ہیں تو آپ پردے کا خیال رکھیں، تانک جھانک کا سلسلہ نہ ہو، اور یہ اسلام نے حیا کا درس دیا ہے اور شخصی کردار کو، انفرادی وظائف اور امور اور متعلقات کو اور عادات کو مہذب بنایا ہے تاکہ معاشرہ ایک خوبصورتی پر دلالت کرے، ایک صحت تعامل پر دلالت کرے، اور ایک ایسا صحت مند معاشرہ جو ہے وہ صحت مند افراد کے ساتھ، پاکیزہ کردار کے ساتھ تشکیل پائے، جس سے ہر انسان دوسرے کے لیے عزت کرنے والا ہو، اس کے حق کا خیال رکھنے والا ہو، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا ہو، اور مذہبی، معاشرتی اور انفرادی و اجتماعی طور پر باقیوں کے لیے بھی ایک قابل عمل ہو، اور اس کے ساتھ زندگی کے گزارنے کی تمام صورتیں خوبصورتی کے ساتھ اور عمدگی کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ اور توازن کے ساتھ آگے بڑھنا یقینی ہوں۔ یہی اس حدیث شریف کا مفہوم ہے، اور یہ ہماری معاشرت کے لیے نصاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں اسلام کے خوبصورت رنگ کو بکھیرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نفس و شیطان کی تمام چیرہ دستیوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچانے میں مددگار ہو سکیں۔